تائی جان بچائیں مجھے، امر روتی ہوئی چلائی۔ چیخ لو جتنا چیخنا ہے، تمہاری آواز باہر جانے والی کیوں کہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے۔ حیدر مسکراتا ہوا امل کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ پلیز حیدر بھائی مجھے جانے دیں۔ امل ڈرتی اپنے قدم پیچھے لینے لگی۔ بھائی نہیں ہوں میں تمہارا، اور بہت شوق ہے نا تمہیں میری جھوٹی شکایتیں لگانے کا۔ حیدر غصے سے امل کا بازو دبوچتے بولا، جھوٹی نہیں لگائی تھی، آپ نے سچ میں ڈرنک کی ہوئی تھی۔ امل نے خوفزدہ لہجے میں کہا، چلو یہ تو سچ تھا کہ ڈرنک کی تھی میں نے، مگر یہ بدتمیزی کب کی؟ ہاں کیوں جھوٹ بولا تم نے؟ حیدر زور سے ٹھاڑا، آپ نے مجھے کمر سے پکڑا تھا، آپ نے قریب کیا تھا۔ امل لڑکھڑاتے لہجے میں بولی، اچھا کتنا قریب کیا تھا؟ حیدر اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے اسے کمر سے تھام گیا، پلیز جانے دیں مجھے، ورنہ میں تائی امی اور تایا ابو کو۔ حیدر نے امل کی بات کاٹی، تم نہیں سدھرو گی، تمہاری وجہ سے ڈیڈ نے میری یونیورسٹی چھڑوا دی، مجھے اتنا مارا، موم مجھ سے ناراض ہیں، اور تم ابھی بھی مجھے دھمکی دے رہی ہو کہ ان کی شکایت لگاؤ گی۔ حیدر نے امل کو بیڈ پر دھکا دیا اور اس کے گلے سے دوپٹہ نکالتا اس پر قدرے جھکا۔ شہر سے دور سنگ پور گاؤں میں اس وقت دور دور فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں، ہلکی سی روشنی آسمان پر پھیلنے لگی تھی۔ امل فجر کی نماز ادا کر کے دبے قدموں اپنے 2 کمروں کے مٹی کے بنے گھر کے لوہے کے دروازے کے پاس آ کر آہستہ سے کنڈی کھولنے لگی۔ امل کہاں جا رہی ہے اس وقت؟ نازنین بیگم ماتھے پر دوپٹہ باندھے اسے گھورتے بولی۔ اپنی والدہ کی آواز پر امل نے آنکھیں میچیں، اماں بس یہیں کھلی ہوا کھانے جا رہی ہوں۔ امل نے منمناتے ہوئے کہا، چپ کر کے باورچی خانے میں آ جا، تیرا ابا کھیتوں میں جانے والا ہے، آ کر پراٹھے بنا دے، میں سالن گرم کر لوں۔ چل شاباش آ جان، نازنین بیگم کہتے باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ اماں بس میرووں کے ساتھ اس کی بکریاں چرانے جا رہی ہوں، جانے دینا۔ امل اپنی اماں کے گلے لگتے بولی، دماغ خراب نہیں کر امل، میرا سر پہلے ہی درد سے پھٹا جا رہا ہے، چپ کر کے ناشتہ بنانے میں میری مدد کر۔ نازنین بیگم نے اسے پرے دھکیلتے کہا۔ اماں بیگم امل نے کچھ کہنا چاہا، میری گل تینوں سمجھ نہیں آئی؟ پیڑا پھوڑتے روٹی ڈال آئی بڑی بکریاں چرانے، سیر سپاٹے نہیں مکدے میری کڑی تے۔ نازنین بیگم امل کو گھورتے بولی، جس کی ہمیشہ گھر کے کاموں سے جان جاتی تھی، وہ صرف کتابوں میں مگن رہنے والی لڑکی تھی، گھر کے کاموں میں ہاتھ پھٹانا اسے قطعاً پسند نہیں تھا۔ نازنین بیگم نے ایک نظر امل پر ڈالی جو ٹیڑھے ٹیڑھے منہ بناتے پراٹھوں کی جگہ نقشے بنا رہی تھی۔ نازنین بیگم امل کو دیکھ کر نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ عمر شیرازی اور نازنین شیرازی کے 2 ہی اولادیں تھیں، بڑی بیٹی امل شیرازی اور جو انٹر کے پرائیویٹ امتحانات دینے کے بعد فارغ تھی، اور ایک بیٹا ارسلان جو ابھی اسکول میں تھا۔ وہ لوگ گاؤں میں سادہ سی زندگی گزار رہے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، کڑکتی دھوپ میں حیدر شیرازی اپنی ٹھنڈی ٹھار اے سی والی گاڑی سے نکل کر اندر کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم موم، حیدر نے اندر داخل ہوتے سمرہ بیگم کو دیکھ کر کہا۔ وعلیکم السلام، کیسا گزرا دن؟ سمرہ بیگم نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے پوچھا۔ اچھا گزرا مام، آپ تو مجھ سے ایسے پوچھتی ہیں جیسے میں ابھی تک اسکول میں ہوں۔ حیدر مسکراتے ہوئے بولا، تو میرے لیے تو تم ابھی بھی بچے ہو، بتاؤ کھانا کھاؤ گے؟ سمرہ بیگم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں صرف کولڈ کافی پیوں گا، حیدر کہتے اپنا بیگ اٹھاتے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ اچھا رضیہ سے کہہ کر بھجواتی ہوں، شیری نہیں آیا تمہارے ساتھ؟ سمرہ بیگم نے حیدر کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ نہیں موم، اس کی کلاسز تھیں، اسی وجہ سے ابھی تک نہیں آیا، اور اسے دیر تھی اسی لیے میں گھر آ گیا۔ حیدر سمرہ بیگم کو بتاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسلم شیرازی کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا حیدر شیرازی جو بی بی اے کے تیسرے سال میں تھا، چھوٹا بیٹا شہریار شیرازی جو بی بی اے کے دوسرے سال میں تھا۔ اسلم شیرازی 10 سال پہلے شہر میں آ کر بس گئے تھے، اور بہت سی محنت کے بعد انہوں نے اپنی ایک کمپنی کھولی تھی۔ وہ لوگ ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ 10 بجنے میں صرف 5 منٹ تھے، امل شیرازی اللہ کا نام لے کر بھاگتی ہوئی کونے والی ایک دکان پر گئی جس کے پاس کمپیوٹر تھا۔ بھائی میرا رزلٹ چیک کر دو، امل دکاندار کو دیکھتے بولی۔ نمبر بتاؤ، دکاندار نے امل سے پوچھا۔ نمبر ابا کا بتا دیتی ہوں، 0300۔ او بی بی، رول نمبر بتاؤ، اسے موبائل نمبر بتاتے دیکھ کر دکاندار نے ٹوکا۔ او اچھا، امل کھیسانی سے ہنس ہنس کر اسے رول نمبر بتانے لگی۔ کیا ہوا، کیا رزلٹ آیا؟ امل نے ڈرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے پوچھا۔ خود ہی دیکھ لو، دکاندار نے اس
کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں یہ اسکرین خالی کیوں ہے؟ عمل نے حیرت سے کمپیوٹر کی خالی اسکرین کو دیکھ کر پوچھا۔ لاکھوں لوگ چیک کر رہے ہوں گے اس لیے ویب سائٹ ہینگ ہو رہی ہے، دکاندار نے عمل کو بتایا۔ اچھا کب تک نکلے گا رزلٹ؟ عمل نے پریشانی سے پوچھا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ لو نکل آیا، دکاندار نے اسکرین پر رزلٹ شو ہوتے دیکھ کر کہا۔ عمل شیرازی 85%۔ عمل نے اپنا نام اور نمبر چیک کیے تو خوشی سے اچھلنے لگی۔ ہائے اللہ، میں پاس ہو گئی! عمل کی خوشی کے مارے چیخ نکل گئی۔ اب اس بات پر مٹھائی کھلاؤ، دکاندار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں ہاں کھلا دوں گی، عمل مسکرا کر کہتے ہوئے گھر کی طرف بھاگی۔ اماں ابا میں پاس ہو گئی، وہ بھی بہت اچھے نمبروں سے! عمل خوشی سے چلاتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ مبارکہ میری تھی، عمر شیرازی نے مسکراتے ہوئے عمل کو گلے لگایا۔ چلو اچھی بات ہے، اب میں رانی سے کہہ کر تیرے لیے اچھا سا رشتہ ڈھونڈنے کو کہتی ہوں، نازنین بیگم مسکراتے بولی۔ نازنین بیگم کی بات پر عمل کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ ابا، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ابھی انٹر میں پرائیویٹ کر لوں، مگر آپ مجھے یونیورسٹی کی تعلیم کے لیے شہر بھجوائیں گے؟ عمل نے عمر شیرازی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے، کتنا پڑھنا ہے؟ نازنین بیگم غصے سے عمل کو دیکھتے ہوئے بولی۔ نازنین بیگم کی بات پر عمل رونے لگی۔ اچھا رونا تو بند کرو، میں بھائی صاحب سے بات کرتا ہوں، عمر شیرازی نے عمل کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ شکریہ ابا، عمل مسکراتے ہوئے عمر شیرازی کے گلے لگ گئی۔ ہر ضد مانوں گا، اس کی شادی کی عمر نکل گئی تو رشتہ ملنا مشکل ہو جائے گا۔ نازنین شیرازی غصے سے بڑبڑاتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ تم فکر مت کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، عمر شیرازی عمل کا ماتھا چومتے بولے۔ اس پر وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ رات کی سیاہی ہر سو پھیل چکی تھی۔ شیرازی ہاؤس میں سب ڈائننگ ہال میں بیٹھے ڈنر کر رہے تھے جب اچانک اسلم شیرازی کا فون رنگ ہوا۔ السلام علیکم اسلم بھائی، کیسے ہیں؟ عمر شیرازی نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ اسلم شیرازی نے خوش دلی سے کہا۔ بھائی کی آواز سن کر وہ حشاش پشاش ہو گئے تھے۔ عمل کا 12ویں کا نتیجہ آیا ہے، بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی ہے، عمر شیرازی مسکراتے ہوئے بولے۔ ماشاء اللہ، بہت مبارک ہو! اسلم شیرازی نے انہیں مبارکباد دی۔ بھائی صاحب، دراصل عمل آگے پڑھنا چاہتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ گاؤں میں اتنے وسائل نہیں ہیں، اگر آپ کو پریشانی نہ ہو تو آپ عمل کو شہر بلا لیں، اس کا داخلہ کروا دیں، مجھے ان سب کے بارے میں اتنی معلومات نہیں، عمر شیرازی نے چھچکتے ہوئے کہا۔ یہ کیا بات کر دی تم نے؟ کیسی پریشانی؟ عمل میری بیٹی ہے، تم فکر مت کرو، میں کل گاڑی بھجوا دوں گا، آگے کی ذمہ داری میری ہے، تم فکر مت کر، اسلم شیرازی ناراض ہوتے ہوئے بولے۔ بہت شکریہ آپ کا بھائی، میں ابھی عمل کو یہ خبر سناتا ہوں، وہ بہت خوش ہوگی، خدا حافظ! عمل شیرازی نے کہتے کال کاٹ دی۔ خدا حافظ! اسلم شیرازی نے جیسے ہی فون رکھا، سب انہیں ہی دیکھ رہے تھے، جیسے جاننا چاہتے تھے کہ کیا بات ہوئی ہے، کیا کہہ رہے تھے بھائی صاحب؟ سمرا بیگم نے بالآخر پوچھ ہی لیا۔ عمل ماشاء اللہ بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی ہے اور یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتی ہے، تو میں نے کہا ہے کہ اس کا اپنا گھر سے ہے، 100 بار آئے، اسلم شیرازی مسکراتے ہوئے بولے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ویسے ہی ہمارے گھر میں بیٹی کی کمی ہے، عمل کے آنے سے وہ بھی پوری ہو جائے گی، سمرا بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک کہا، اسلم شیرازی نے اس کی بات کی تائید کی، جبکہ شہریار اور حیدر ایک دوسرے کی طرف کن آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، جیسے یہ بات انہیں پسند نہ آئی ہو۔ دوپہر کا وقت تھا، پورا گاؤں عمر شیرازی کے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ آخر اتنی بڑی گاڑی جو عمل کو لینے آئی تھی، اپنا خیال رکھنا عمل، عمر شیرازی نے عمل کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا۔ جی ابا، عمل مسکراتے ہوئے بولی۔ اچھا اماں، اللہ خدا حافظ، عمل نے نازنین بیگم سے کہا، جو ایک کونے میں ناراض کھڑی تھی۔ اماں، عمل نے لاڈ کرتے کہا، اپنا بہت خیال رکھنا، کھانا وقت پر کھانا اور اچھے سے پڑھائی کرنا، اور تائی کے گھر تمیز سے رہنا، وہ یہ نہ کہیں کہ کیسی تربیت کی ہے۔ عمر اور نازنین نے میرے گھر کی رونق جا رہی ہے، نازنین بیگم کہتے عمل کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میری پیاری اماں، میں چھٹیوں میں آیا کروں گی نا، رونا بند کرو، عمل نازنین بیگم کے آنسو پوچھتے بولی۔ آپی، میرے لیے بہت ساری چاکلیٹس لانا، ارسلان مسکراتا اس کے گلے لگ گیا۔ سب کو خدا حافظ کہتی وہ گاڑی میں بیٹھ کر شہر کے لیے روانہ ہو گئی۔ مسلسل سفر کرنے سے عمل کی کمر اکڑ گئی تھی، آخر کافی دیر بعد وہ شیرازی ہاؤس پہنچ گئی تھی۔ اتنے بڑے گھر کو دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئی تھی، کہاں اس کا 2 کمرے کا مکان اور کہاں یہ 2 درجن کمروں کا محل۔
واہ بھائی واہ، شہری لوگوں کے تو بڑے ششکے ہیں۔ عمل حیرانی سے وسیع لان اور پورچ میں کھڑی گاڑیوں پر نظر ڈال کر بولی، کیسی ہو عمل؟ سمرا بیگم نے مسکراتے ہوئے پورچ میں آ کر کہا، السلام علیکم تائی جان۔ عمل نے مسکراتے ہوئے انہیں سلام کیا، وعلیکم السلام، کتنی بڑی ہو گئی ہو، چلو اندر آ جاؤ۔ سمرا بیگم اسے اپنے ساتھ لگاتی اندر کی طرف بڑھ۔ شیبہ، عمل کا سامان پورچ سے لا کر اس کے کمرے میں رکھ دو۔ سمرا بیگم کی بات پر ملازمہ سر ہلاتی پورچ کی طرف بڑھ گئی۔ ہائے عمل، ان کا اتنا بڑا یہ کمرہ تو ہمارے پورے گھر سے بڑا ہے۔ عمل نے لاؤنج کو دیکھتے سوچا، تمہارے تایا تو ابھی آفس سے واپس نہیں آئے، ان سے ملو، تمہارے کزنز حیدر اور شہریار۔ سمرا بیگم نے لاؤنج میں ٹی وی دیکھتے حیدر اور شہریار سے عمل کا تعارف کروایا۔ السلام علیکم۔ سلام پائن۔ عمل ان دونوں کو دیکھتی بولی، واٹ پائن؟ تم وہی گالی دے رہی ہو؟ حیدر غصے سے اسے دیکھتا چلا، اور نہیں جی، پائن مطلب برادر۔ عمل وضاحت دیتی بولی، ہم تمہارے کوئی بھائی نہیں، پڑھنے آئی ہو چپ کر کے پڑھو، رشتہ داریاں نہ گاڑو، تمیز سے حیدر۔ سمرا بیگم غصے سے حیدر کو دیکھ کر بولی، واٹ موم؟ حیدر غصے سے کہتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ شہریار نے البتہ کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ عمل بیٹا پلیز ان کی بات کا برا مت منانا، آہستہ آہستہ تمہاری دوستی ہو جائے گی ان دونوں سے۔ خیر تم تھک گئی ہوگی، تھوڑا آرام کر لو، تب تک اسلم بھی آ جائیں گے۔ سمرا بیگم اسے اس کے کمرے میں لے گئی۔ ڈنر کے وقت اسلم صاحب گھر میں داخل ہوئے۔ اسلم، آج آپ نے اتنی دیر کر دی؟ سمرا بیگم نے اسلم شیرازی کو دیکھتے پوچھا۔ ہاں، وہ اپائنٹمنٹ میٹنگ تھی۔ خیر یہ بتاؤ عمل آ گئی؟ اسلم شیرازی نے اپنی ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے پوچھا۔ السلام علیکم تایا جان۔ عمل جو سیڑھیاں اتر رہی تھی دوڑتی ہوئی اسلم شیرازی کے پاس آئی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں میری گڑیا؟ اسلم شیرازی اس کے ماتھے پر پیار کرتے بولے۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ عمل مسکراتی ان سے باتیں کر رہی تھی، اور یہ منظر سیڑھیاں اترتے حیدر اور شہریار نے دیکھا، جس پر وہ منہ بناتے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئے۔ شہریار، فرسٹ سیمسٹر کی کلاسز کب سے ہیں؟ اسلم شیرازی نے کھانا کھاتے ہوئے شہریار سے پوچھا۔ ڈیڈ کل پہلے کلاس ہے، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ شہریار نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کل عمل کو اپنے ساتھ لے جانا اور خود کلاس تک چھوڑا کر آنا۔ اسلم شیرازی کی بات پر حیدر شہریار نے چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ڈیڈ آپ تو ایڈمیشن ڈیٹ ختم ہو گئی، آپ کسی اور یونیورسٹی میں ٹرائی کر لیں۔ حیدر جو کب سے خاموش تھا پہلی بار بولا۔ جانتا ہوں، مگر میں نے پرنسپل سے بات کر لی اور وہ مان گئے ہیں، تو کل تم دونوں عمل کو اپنے ساتھ لے جانا۔ اسلم شیرازی نے بات ختم کرتے کہا۔ حیدر نے غصے سے مٹھی بھینچی، اور ویسے کون سے سبجیکٹ میں ایڈمیشن لیا ہے عمل؟ سمرا بیگم نے عمل سے پوچھا۔ فائن آرٹس میں۔ عمل نے سمرا بیگم کو دیکھتے کہا۔ گریٹ، شکر ہے کسی نے بزنس سے ہٹ کر بھی کچھ سوچا۔ سمرا بیگم کی بات اسلم شیرازی کا جاندار قہقہ گونجا۔ عمل حیدر اور شہریار کے ساتھ یونیں آئی تھی۔ حیدر تو فوراً ہی اسے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گیا تھا، اور عمل کو کلاس میں بٹھانے کی ذمہ داری شہریار کو نبھانا پڑی۔ شہری بھائی واپسی بھی میں آپ دونوں کے ساتھ ہی جاؤں گی نا؟ عمل نے معصومیت سے شہریار سے پوچھا۔ اس کی شہری بھائی کہنے پر شہریار مسکرایا۔ اسے نہ جانے کیوں عمل کا شہری بھائی کہنا بہت اچھا لگا تھا۔ جی گڑیا، شہریار نے مسکراتے ہوئے اس کی بال بگاڑے۔ دو نظروں نے دور سے یہ منظر دیکھا۔ اچھا، یہ رہی تمہاری کلاس، زیادہ تر لیکچرز یہی ہوں گے تمہارے، اور اگر کوئی کلاس بدلی تو پھر اپنی کلاس کے ساتھ چلی جانا۔ شہریار سے سمجھاتا بولا۔ اوکے، میرا لیکچر ہے، خدا حافظ۔ شہریار اسے کلاس میں چھوڑتا اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بھاگا۔ عمل گھبرائی ہوئی کلاس کے اندر داخل ہوئی اور ایک کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ ہائی، آئی ایم میرال۔ ایک لڑکی عمل کے برابر میں آ کر بیٹھی اور اپنا تعارف کروایا۔ عمل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا نام بتایا۔ آج پہلے دن ہے، اس لیے سب نروس ہیں۔ میرال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ایسا ہی ہے۔ عمل نے اس بات کی تائید کی۔ ہلکی پھلکی بات چیت کے بعد عمل اور میرال کی دوستی ہو چکی تھی۔ لیکچر لینے کے بعد وہ دونوں کینٹین آ گئی تھیں۔ عمل، وہ جو تمہیں کلاس میں چھوڑنے آیا تھا وہ کون تھا؟ میرال نے سرسری سا پوچھا۔ وہ میرے بھائی ہیں، میرے تایا ابو کے بیٹے، عمل نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ عمل، تم فری ہو گئی؟ شہریار نے عمل کے پاس آ کر پوچھا، مگر اس کے ساتھ کھڑی میرال کو دیکھ کر وہ شاکڈ ہو گیا تھا۔ جی بھائی، میں فری ہوں، عمل کھڑی ہوتی بولی۔ چلو عمل بھائی، گاڑی میں انتظار کر رہے ہیں۔ شہریار میرال پر سرد نظر ڈالتا عمل کا ہاتھ پکڑے پارکنگ ایریا کی
کی طرف بڑھ گیا۔ شہریار کا رویہ دیکھ کر میرال کے اندر چھنا کے سے کچھ ٹوٹا۔ کچھ دن اس طرح گزر گئے۔ امل شہر کے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ روز حیدر اور شہریار کے ساتھ یونیورسٹی جاتی، واپس آ کر باقی کا وقت سمرا بیگم کے ساتھ گزارتی۔ شہریار جو کچن میں کافی کا کہنا آیا تھا، امل کو کچن میں دیکھ کر ٹھٹکا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو میڈم؟ شہریار امل کے سر پر چپت لگاتا بولا۔ پاستہ بنا رہی ہوں، ابھی انٹرنیٹ پر ریسپی دیکھی ہے۔ امل پاستے کو پتیلی میں ڈالتے بولی۔ پہلے کبھی بنایا ہے؟ شہریار نے اس کی کوکنگ اسکلز کو دیکھتے پوچھا۔ نہیں، پہلی بار بنا رہی ہوں۔ آپ کھائیں گے؟ امل نے بال باندھتے پوچھا۔ اگر تم نے اکیلے بنایا تو شاید نہ کھا پاؤں، شہریار کہتا پاستے والی پتیلی میں تیل ڈالنے لگا۔ اگر تیل نہیں ڈالیں تو چپک جاتا ہے پاستا۔ شہریار نے سبزیاں اس کے ہاتھ سے لیں اور کٹنگ بورڈ پر مہارت سے سبزیاں چاپ کرنے لگا۔ مگر اس ویڈیو میں تو نہیں بتایا تھا کہ امل منہ بناتے بولی۔ کامن سینس کی بات ہے، کوئی چیز ہوتی ہے۔ خیر، جا کر فریج سے چکن لے کر آؤ۔ شہریار کے کہنے پر امل سر ہلاتی فریج سے چکن نکالنے لگی۔ کیسے ہو شہری؟ میرال جو امل سے ملنے آئی تھی، شہریار کو کچن میں کھڑا پا کر اس کے پاس چلی آئی۔ شہریار نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ایسے تو مت کرو شہری، میرال آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ امل تمہاری دوست آ گئی ہے، اس کو کمپنی دو، میں تب تک بھائی سے پوچھ آؤں کہ وہ کھائیں گے یا نہیں۔ شہریار میرال کو اگنور کرتا کچن سے نکل گیا۔ ارے میرال، تم کب آئی؟ امل خوش دلی سے میرال کے گلے لگتی بولی۔ بس ابھی آئی ہوں۔ کیا کر رہی ہو تم؟ میرال اپنے آپ کو نارمل کرتے بولی۔ کچھ نہیں، بس شہری بھائی کے ساتھ پاستہ بنا رہی تھی۔ امل مسکراتے ہوئے اسے بتانے لگی۔ یہ تو بہت مزے کا بنا ہے۔ امل پاستے کی بائٹ لیتے ہوئے بولی۔ اس کی تعریف پر شہریار نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ بھائی آپ بھی بتائیں کیسا بنا ہے؟ حیدر، جس کے شہریار زبردستی لایا تھا، شہریار سے پوچھا۔ اچھا بنا ہے، حیدر نے بھی تعریف کی۔ میرال تم بھی تو کہو کچھ۔ امل نے میرال کا بازو ہلایا۔ اپنا فیورٹ پاستہ کیسے اچھا نہیں لگے گا، وہ بھی میرے فیورٹ شخص کے ہاتھ کا۔ میرال کی بات پر شہریار نے آنکھیں گھمائیں اور حیدر نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے مصنوعی ہنسا۔ کیا مطلب؟ امل ناسمجھی سے بولی۔ میرا مطلب بہت اچھا بنا ہے، میرال ولہانہ نظروں سے شہریار کی طرف دیکھ کر بولی۔ شہریار جو اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ پر بیٹھا کام کر رہا تھا، میرال چھپتے چھپاتے اس کے کمرے میں آ گئی۔ شہری، میرال نے آنکھوں میں نمی لیے شہریار کو پکارا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ نکلو میرے کمرے سے۔ شہریار غصے سے میرال کو دیکھ کر بولا۔ پلیز شہری، مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو، مگر ایسے بے رخی مت دکھاؤ، بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے۔ میرال شہریار کا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے بولی۔ دور رہو مجھ سے، یہ نہ ہو کہ پھر کوئی الزام لگا دو۔ اور میرال، ایک بات میں کلیئر کر دوں، ہمارے بیچ جو کچھ تھا وہ سب ختم ہو چکا ہے، پلیز جاؤ یہاں سے۔ شہریار رخ پھیرتے بولا۔ کیا محبت بھی ختم ہو گئی؟ میرال اس کے سامنے آتی بولی۔ وہ تو اس دن ختم ہو گئی تھی جس دن تم نے پلے بوائے کہہ کر میری محبت کی توہین کی تھی۔ اب جاؤ یہاں سے، گیٹ لاسٹ۔ شہریار اتنی زور سے تھاڑا کہ میرال روتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ شہریار کی آنکھیں میچ کر اپنے آنسوؤں پر قابو پایا۔ اتوار کا دن تھا۔ اسلم شیرازی اور سمرا بیگم کسی بزنس پارٹی میں گئے ہوئے تھے۔ شہریار اپنے دوستوں میں گیا ہوا تھا، گھر پر کوئی نہیں تھا۔ امل کب سے بلائی لاؤنج میں پھر رہی تھی، وہ شہریار کا انتظار کر رہی تھی۔ شہریار نے اس سے پرامس کیا تھا کہ وہ آج مل کر مووی دیکھیں گے، مگر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ جلے پیر کی بلی کی طرح چکر کاٹ رہی تھی۔ حیدر لڑکھڑاتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا۔ یہ جلاد کہاں سے آ گیا؟ امل نے حیدر کو دیکھتے منہ بنایا۔ وہ جب سے شہر آئی تھی، شہریار سے اس کی اچھی دوستی ہو گئی تھی، مگر حیدر سے بہت ایٹیٹیوڈ والا لگتا تھا، اس لیے وہ اس سے دور رہتی تھی۔ ارے سنبھل کر، حیدر گرنے والا تھا کہ امل نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ آپ نے ڈرنک کی ہے؟ اس کے منہ سے آتی گندی بدبو سونگھ کر امل نے فوراً اپنے منہ کو دوپٹے کے پلو سے ڈھانپا۔ یہ اتنی خوبصورت پری ہمارے گھر میں؟ حیدر نے امل کو پکڑتے ہوئے زور سے خود میں بھینچا۔ اس کی اس حرکت پر امل غصے سے سرخ ہو گئی اور اسے دھکا دیتے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ ارے بات تو سنو۔ حیدر جو اس کے دھکا دینے پر نیچے گر گیا تھا، لڑکھڑاتے قدموں سے سیڑھیوں چڑھ کر اپنے کمرے میں جا کر بیڈ پر ڈھہ گیا۔ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے سوائے امل کے۔
شیبہ جا کر عمل کو بلا لاؤ ناشتے کے لیے۔ سمرہ بیگم نے ملازمہ کو دیکھتے کہا۔ بی بی جی آج ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، انہیں بہت تیز بخار ہے۔ شیبہ نے سمرہ بیگم کو دیکھتے بتایا۔ کیا عمل کی طبیعت خراب ہے اور مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں؟ اسلم شیرازی فوراً عمل کے کمرے کی طرف بڑھے۔ سمرہ بیگم اور شہریار بھی ان کے پیچھے گئے جبکہ حیدر اپنی دنیا میں مگن ناشتہ کر رہا تھا۔ عمل بیٹا آپ کی اتنی طبیعت خراب تھی، آپ نے کسی کو بتایا کیوں نہیں؟ شہریار ڈاکٹر کو فون کرو۔ اسلم شیرازی اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے بولے۔ تایا جان مجھے واپس گاؤں جانا ہے، عمل کہتے بری طرح سے رو دی۔ کیا ہوا بیٹا، کسی نے کچھ کہا ہے؟ یوں اچانک واپس جانے کی بات، ابھی تو آپ کی پڑھائی چل رہی ہے نا؟ اسلم شیرازی سے سمجھاتے بولے مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے گھر جانا ہے۔ عمل بار بار بس ایک ہی بات دہرا رہی تھی۔ ہوا کیا ہے بتاؤ مجھے، پھر آپ کو گھر بھیج دوں گا۔ اسلم شیرازی عمل کے آنسو صاف کرتے بولے کل رات حیدر بھائی نے ڈرنک کی ہوئی تھی اور مجھ سے بدتمیزی کرنے لگے، وہ تو شکر ہے فوراً کمرے میں بھاگ آئی، عمل نے روتے ہوئے بتایا۔ عمل کی بات پر سمرہ بیگم اور شہریار نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا جبکہ اسلم شیرازی غصے سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ سمرہ بیگم اور شہریار بھی پریشانی سے ان کے پیچھے بھاگے۔ حیدر اسلم شیرازی چلاتے ہوئے نیچے ڈائننگ ہال میں آئے جہاں حیدر ناشتہ کر رہا تھا۔ کیا ہوا ڈیڈ؟ حیدر حیرانی سے کرسی سے کھڑا ہوا۔ بے شرم! اسلم شیرازی نے آگے بڑھتے حیدر کے منہ پر رکھ کر تھپڑ مارا۔ ہوا کیا ہے ڈیڈ؟ حیدر ناسمجھی سے اسلم شیرازی کو دیکھ کر بولا۔ مجھ سے پوچھ رہے ہو کیا ہوا ہے؟ تم نے کل رات ڈرنک کی تھی اور عمل سے بدتمیزی کی، تمہاری یہ ہمت؟ اسلم شیرازی نے بری طرح حیدر کو پے در پہ تھپڑ مارے۔ اسلم کیا کر رہے ہیں، جوان اولاد ہے۔ سمرہ بیگم روتے ہوئے چلائیں۔ ڈیڈ پلیز چھوڑ دیں۔ شہریار نے بیچ میں آ کر حیدر کو اسلم شیرازی سے چھڑوایا۔ ڈیڈ وہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ حیدر غصے سے چلایا۔ بکواس بند کرو اپنی، یہ سب تمہاری آوارہ دوستوں کی وجہ سے ہے۔ اب تمہارا یونیورسٹی جانا بند، ایسی پڑھائی کا کیا فائدہ جو تمہیں ادب نہ سکھا سکے؟ چپ کر کے اب تم صرف آفس آؤ گے تاکہ میری نظروں کے سامنے رہ سکو۔ اسلم شیرازی نے غصے سے حیدر کو گھورتے ہوئے کہا۔ ڈیڈ جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرا آخری سال ہے۔ حیدر صدمے سے چلایا۔ شٹ اپ، میں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ اب تم یونیورسٹی نہیں جاؤ گے بلکہ آفس آ کر میرا ہاتھ پٹاؤ گے، اگر نہیں منظور تو خود کماؤ خود کھاؤ۔ اسلم شیرازی غصے سے کہتے گھر سے باہر نکل گئے۔ مام آپ نے تو میری بات سنی، میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی اس لڑکی کے ساتھ۔ حیدر سمرہ بیگم کا ہاتھ پکڑتا بولا۔ ڈرنک کی تھی یا نہیں؟ سمرہ بیگم نے غصے سے پوچھا۔ ماں وہ حیدر ممنوعہ کی تھی یا نہیں؟ سمرہ بیگم غصے سے چلائیں۔ کی تھی۔ حیدر نے سر جھکائے کہا۔ سمرہ بیگم نے پوری قوت سے حیدر کو تمانچہ مارا۔ شیم آن یو، آج تم نے لوگوں کو میری تربیت پر انگلی اٹھانے کا موقع دیا ہے، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ سمرہ بیگم روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ حیدر کی نظر ریکنگ پر کھڑی عمل پر گئی جو آنکھوں میں نمی لیے کھڑی تھی۔ تمہیں تو حیدر غصے سے عمل کی طرف بڑھنے لگا کہ شہریار نے اسے بروقت روک لیا اور گھر سے باہر لے نکلا۔ شہریار حیدر کو اپنے ساتھ فارم ہاؤس پر لے کر آیا تھا۔ آپ نے واقعی ڈرنک کی؟ شہریار نے افسوس سے حیدر کو پانی کا گلاس پکڑاتے ہوئے کہا۔ تمہیں معلوم ہے میں ڈرنک نہیں کرتا، ارحم نے زبردستی پلا دی تھی۔ حیدر پانی کا گھونٹ بھرتا بولا۔ پھر تو ڈیڈ کا فیصلہ بالکل صحیح ہے، آپ کے دوستوں سے آپ کو الگ کرنے کا۔ شہریار حیدر کے برابر میں بیٹھتا بولا۔ بکواس بند کر۔ حیدر نے شہریار کے کمرے میں دھموکا جڑا۔ آہا، ایک تو میں نے آپ کو ڈیڈ سے بچایا اور آپ مجھے بھی مار رہے ہیں۔ شہریار نے دہائی دی۔ اچھا سب چھوڑو، مجھے بتاؤ میرال کا کیا سین ہے؟ حیدر نے شہریار کو آنکھ مارتے کہا۔ کوئی سین نہیں ہے، سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ شہریار غصے سے بولا۔ نہ کر یار، اچھی لڑکی ہے وہ، بچپن سے تم دونوں ساتھ ہو، ذرا سی غلط فہمی پر ایسے الگ ہونا ٹھیک نہیں، وہ تم سے اتنی محبت بھی کرتی ہے۔ حیدر نے شہریار کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ اگر محبت کرتی ہوتی تو مجھ پر یقین کرتی، کسی کی جھوٹی بات پر وہ مجھ سے لڑ پڑی، میری محبت پر سوال اٹھایا۔ خیر میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ شہریار غصے سے اپنا والیٹ اور فون اٹھاتا کھڑا ہوا۔ بھائی کیا آپ نے واقعی ہی عمل کے ساتھ؟ شہریار نے ایک نظر حیدر کی طرف دیکھا۔ اب اگر تو نے یہ بکواس اپنے منہ سے نکالی تو میں نے بہت پٹنا ہے۔ تجھے یقین نہیں ہے مجھ پر؟ تجھے لگتا ہے میں ایسا کر سکتا ہوں؟ حیدر غصے سے شہریار کا گریبان پکڑتے چلایا۔ تھینکس گاڈ، مجھے پتا تھا آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ شہریار مسکراتا بولا۔ 2 سال پہلے شہریار اور میرال ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے، دونوں ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی رکھتے تھے، مگر شہریار کی کلاس فیلو جو شہریار کو پسند کرتی تھی
مگر شہریار کی کلاس فیلو جو شہریار کو پسند کرتی تھی، اس نے میرال اور شہریار کے درمیان غلط فہمی ڈالنے کی کوشش کی۔ اس نے میرال سے کہا کہ شہریار اس کا بوائے فرینڈ ہے اور اپنے اور شہریار کی فیک پکچرز میرال کو دکھائیں، جس پر میرال غصے سے شہریار سے ہر ناطہ توڑ گئی۔ شہریار نے اسے اپنے بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کی، مگر میرال نے اس کی ایک نہ سنی۔ کچھ عرصے بعد میرال کا جب سچائی کا معلوم ہوا تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ شہریار کو اپنے آپ سے بدظن کر چکی تھی، جس پر وہ پچھتا رہی تھی۔ میرال، میری بات سنو، ذرا جھوٹ بول رہی ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ شہریار نے میرال کا بازو پکڑا جو تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ لوگ اپنے دوست کے گھر پارٹی پر آئے تھے جہاں زارا نے تماشا لگایا تھا۔ کیا سنوں؟ ہاں، تمہاری اصلیت سامنے آ چکی ہے، میرے نہ۔ میرال غصے سے شہریار کا ہاتھ جھٹکتے بولی، اپنی آنکھوں سے پٹی اتارو اور سچ دیکھو۔ شہریار غصے سے میرال کو جھنجھوڑتا تھا، پٹی تو اب اتری ہے میری آنکھوں سے۔ تم جیسا پلے بوائے اور گھٹیا شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، آئندہ میرے سامنے مت آنا۔ میرال غصے سے اس کے ہاتھ جھٹکتی چلی گئی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میرال ماضی میں کی گئی اپنی غلطیوں کو یاد کر کے رو دی۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا اس بات کو اسلم شیرازی نے حیدر کی یونیورسٹی چھڑوا دی تھی اور وہ اب چاروں ناچار اسلم شیرازی کے ساتھ آفس جانے لگا تھا۔ حیدر آفس سے تھکا ہارا اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ اس کی نظر کمرے سے نکلتی امل پر پڑی۔ امل اسے دیکھتے ڈر کر فوراً اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ حیدر بھی بغیر دیر کیے اس کے پیچھے بھاگا۔ اس سے پہلے کہ امل دروازہ بند کرتی، حیدر زور لگاتا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا اور دروازہ لاک کر گیا۔ تائی جان بچائیں مجھے، امل روتی ہوئی چلائی، چیخ لو جتنا چیخنا ہے، تمہارا آواز باہر نہیں جانے والی کیونکہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے۔ حیدر مسکراتا ہوا امل کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ پلیز حیدر بھائی، مجھے جانے دیں۔ امل ڈرتی اپنے قدم پیچھے لینے لگی۔ بھائی نہیں ہوں میں، تمہارا بہت شوق ہے نا تمہیں میری جھوٹی شکایتیں لگانے کا۔ حیدر غصے سے امل کا بازو دبوچتے بولا، جھوٹی نہیں لگائی میں نے، آپ نے سچ میں ڈرنک کی ہوئی تھی۔ امل نے خوفزدہ لہجے میں کہا، چلو یہ تو سچ ہے کہ ڈرنک کی تھی میں نے، مگر بدتمیزی کب کی؟ ہاں، کیوں جھوٹ بولا تم نے؟ حیدر زور سے دھاڑا، آپ نے مجھے کمر سے پکڑا تھا، اپنے قریب کیا تھا، پھر میں آپ کو دھکا دے کر بھاگ گئی تھی۔ امل لڑکھڑاتے لہجے میں بولی، اچھا کتنا قریب کیا تھا؟ حیدر اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے سے کمر سے تھام یا پلیز جانے دیں مجھے، ورنہ میں تائی امی اور تایا ابو کو۔ حیدر نے امل کی بات کاٹی، تم نہیں سدھرو گی، تمہاری وجہ سے ڈیڈ نے میری یونیورسٹی چھڑوا دی، مجھے اتنا مارا، موم مجھ سے ناراض ہے اور تم ابھی بھی مجھے دھمکی دے رہی ہو کہ ان کو شکایت لگاؤ گی۔ حیدر نے امل کو بیڈ پر دھکا دیا اور اس کے گلے سے دوپٹہ نکالتا اس پر قدرے جھکا۔ امل نے خوف سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ پلیز ایسا مت کریں، امل ڈرتے ہوئے بولی، موم ڈیڈ کو بتاؤں گی۔ حیدر نے امل کی تھوڑی اوپر اٹھاتے پوچھا، نہیں۔ امل نے نفی میں سر ہلایا۔ گڈ گرل، اگر تم نے آئندہ موم ڈیڈ کو میری شکایت لگائی تو میں بہت برا حشر کروں گا تمہارا، سمجھی؟ حیدر نے امل کی لٹ کان کے پیچھے اڑستے کہا، نہیں بتاؤں گی۔ امل نے آنکھوں میں نمی لیے اس بات میں سر ہلایا۔ گڈ گرل۔ حیدر امل کا گال تھپتھپایا، باہر نکل گیا۔ یا اللہ، کہاں پھنس گئی میں؟ امل حیدر کے نکلتے ہی دروازہ لاک کر گئی۔ یونیورسٹی میں معمول کی طرح چہل پہل تھی۔ شہریار اپنا لیکچر لیتا جیسے ہی کلاس سے باہر نکلا، میرال اس کے سامنے آ گئی۔ شہریار نے بیزاری سے اپنی آنکھیں گھمائیں۔ شیری، وہ امل کیوں نہیں آ رہی یونیورسٹی؟ میرال نے مسکراتے ہوئے شہریار سے پوچھا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، کل سے آ جائے گی۔ ہاں، مجھے شیری مت بلایا کرو، شہریار غصے سے کہتا جانے لگا کہ میرال نے اس کا راستہ روکا۔ دنیا کے لیے تم شہریار ہو، مگر میرے لیے تم میرے شیری ہو۔ میرال محبت سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، شٹ اپ، میں تمہارا کچھ نہیں لگتا۔ شہریار نے دبے لہجے میں غصے سے میرال کی طرف دیکھ کر کہا، ایسا کیا ہو گیا ہے کہ تمہاری محبت میرے لیے ختم ہو گئی ہے کہ میری اتنی منتیں بھی تمہارا دل نہیں پگھلا رہی؟ کیا کہیں تمہیں کسی اور سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ شہریار جانے لگا تھا کہ میرال کی بات پر رک گیا۔ ہاں، ہو گئی ہے محبت۔ شہریار نے میرال کی آنکھوں میں دیکھ کر غصے سے کہا، کیا وہ عمل ہے جس کی تم نے مجھ پر ترجیح دی ہے؟ میرال چہرے پر زخمی مسکراہٹ لیے بولا، بکواس بند کرو، بہن جیسی ہے وہ میری، اور میری محبت تمہاری بے اعتباری کی وجہ سے ختم ہوئی۔ آئندہ عمل کے لیے کوئی بکواس تمہارے منہ سے نہ سنوں۔ شہریار نے غصے سے میرال کا بازو پکڑا، اتنے عرصے بعد تم نے میرا بازو پکڑا، چاہے غصے میں ہی صحیح، یعنی کچھ گنجائش ابھی باقی ہے۔ میرال نے شہریار کو دیکھ کر آنکھ دبائی، رہو تم اپنی خوش فہمی میں پاگل کہیں کی۔ شہریار میرال کو چھوڑتا یونہی سے نکل گیا۔
تم اب بھی مجھ سے محبت کرتے ہو مسٹر شریار، اور اس بات کا اعتراف تم خود کرو گے۔ میرال اپنے آنسو صاف کرتے مسکراتے ہوئے بولی۔ موسم بہت سہانا ہو رہا تھا۔ اسلم شیرازی کی فرمائش پر سمرا بیگم نے لان میں ہی چائے کا انتظام کروایا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے امل بیٹا؟ اسلم شیرازی نے امل کے سر پر پیار کرتے پوچھا۔ ٹھیک ہوں تایا ابو، کل سے انشاءاللہ یونی بھی جاؤں گی، امل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اچھا یہ لو میری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ۔ اسلم شیرازی نے ایک باکس امل کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ کس لیے تایا ابو؟ امل نے حیرت سے اسلم شیرازی کی طرف دیکھا جنہوں نے اسے سونے کی ایئر رنگز دیے تھے۔ بیٹا تم انٹر میں اچھے نمبروں سے پاس ہوئی تھی تو میں نے تمہارے لیے تحفہ لیا ہے، پھر اتنی مصروفیات میں تمہیں دینا بھول گیا، اسلم شیرازی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن تایا ابو یہ بہت مہنگے۔ بری بات امل، بیٹیوں کے لیے کچھ مہنگا اور سستا نہیں ہوتا، میں نے بہت پیار سے لیے ہیں۔ امل کے اعتراض کو اسلم شیرازی کسی طرح خاطر میں نہلاتے ہوئے بولے۔ تھینک یو تایا ابو، امل نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ حیدر نے نوٹ کیا کہ وہ امل جو ہر وقت اپنے چہرے پر مسکان لیے رکھتی تھی اب کافی اداس ہو گئی تھی۔ نہ جانے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ دیکھ کر اسے برا لگا تھا۔ رات کا پہر تھا۔ حیدر اسٹڈی میں بیٹھا آفس کا کام کر رہا تھا کہ اسے کافی کی شدید طلب ہوئی۔ وہ لیپ ٹاپ بند کرتا کافی بنانے کی غرض سے کچن میں آیا۔ امل جو کچن میں کھانا کھانے آئی تھی، حیدر کو دیکھ کر بے دہانی میں اس کا ہاتھ پتیلی پر جا لگا جو اس نے گرم کی تھی۔ آہ، امل کے منہ سے سسکی نکلی۔ کیا کر رہی ہو یار، آرام سے۔ حیدر نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا جو کونے سے جل چکا تھا۔ حیدر نے جلنے کی دوا ڈھونڈی اور اسے لگانے لگا۔ امل نے ڈر کر ہاتھ پیچھے کر لیا۔ رہنے دیں، کچھ نہیں ہوا، امل ہلکلاتے ہوئے بولی۔ ادھر دکھاؤ، اتنا برا جلا ہے، کہہ رہی ہو کچھ نہیں ہوا۔ حیدر اس کا ہاتھ پکڑ کر دوا لگانے لگا۔ ویسے اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی تھی؟ حیدر نے اس کے ہاتھ پر پھونک مارتے پوچھا۔ کھانا کھانے آئی تھی، بھوک لگ رہی تھی، امل اپنے لب پر کاٹتے بولی۔ سب کے ساتھ کیوں نہیں کھایا؟ حیدر نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ وہ تب بھوک نہیں تھی، امل نظریں چراتے بولی۔ اگر میری وجہ سے ڈائننگ ٹیبل پر نہیں آئی تھی تو یہ غلط بات ہے، میں نے تمہیں کہا تھوڑی جانا تھا۔ حیدر اس کے لیے کرسی کھینچی اور کندھوں سے پکڑ کر اسے کرسی پر بٹھایا۔ آپ کی وجہ سے تو نہیں، امل نے نظریں جھکا کہا۔ گڈ، آپ یہ لو کھانا کھاؤ۔ حیدر نے پلیٹ میں کھانا نکالتے اس کے سامنے رکھا۔ امل حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لسن امل، میں ویسا نہیں ہوں جیسا تم سوچ رہی ہو، بس اس دن غصہ تھا اس لیے تمہیں ڈرانے کے لیے میں نے وہ سب کیا، اوپر سے تم مجھے دوبارہ شکایت لگانے کی دھمکی دے رہی تھی تو میرا پارا چڑھ گیا۔ آئی ایم ریئلی سوری، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حیدر اس کے برابر بیٹھتا بولا۔ مذاق آپ کے لیے وہ صرف مذاق تھا، میری جان نکل گئی تھی۔ امل غصے سے اٹھ کر جانے لگی کہ حیدر نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا۔ اب شرافت سے سوری کہہ رہا ہوں تو نخرے دکھا رہی ہو؟ حیدر نے اس کے چہرے پر آئی بالوں کو پیچھے اڑسایا۔ پیچھے ہٹیں، امل گھبرا کر بولی۔ پہلے بتاؤ، معاف کر دیا؟ حیدر نے تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے پوچھا۔ کر دیا، امل اس سے ہاتھ چھڑواتے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ کیوٹ، حیدر اس کی پھرتی پر کہکا لگا گیا۔ امل اپنے کمرے میں آتی اپنی تیز ہوئی سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھٹکا۔ کون؟ امل نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ امل بی بی، میں ہوں، ملازمہ کی آواز سن کر امل نے دروازہ کھولا۔ وہ جی، حیدر صاحب نے آپ کے لیے کھانا بھجوایا ہے، ملازمہ کھانے کی ٹرے امل کی طرف بڑھاتے بولی۔ امل نے ٹرے پکڑ کر جیسے ہی دروازہ بند کیا تو اس کے چہرے پر ایک گہری مسکان پھیل گئی۔ امل آج بہت دن بعد یونیورسٹی آئی تھی۔ میرال اور امل باتیں کرتی کینٹین کی طرف جا رہی تھیں کہ وہاں سے جاتے شریعت پر میرال کی نظر پڑی۔ اس نے فوراً اسے کسی کو اشارہ کیا۔ میرال، میں تم سے بہت ٹائم سے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ ازمیر گلاب کا پھول لیے میرال کے سامنے کھڑا ہوا۔ ازمیر میرال کا کلاس فیلو تھا۔ اسٹوڈنٹس کا ہجوم ان کے گرد جمع ہو گیا۔ میں نہیں جانتا مگر نہ جانے کب تم مجھے اچھے لگنے لگی، میں ہمیشہ کے لیے تمہارا ساتھ چاہتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ ازمیر انگوٹھی لیے میرال کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ شہریار غصے سے کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ سب اسٹوڈنٹس ہوٹنگ کرنے لگے۔ وہ سب میرال کے جواب کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک میرال کی نظر شہریار پر پڑی جو خون آشام نگاہوں سے اسے ازمیر کو ہی گھور رہا تھا۔ میرال کے چہرے پر دلفریب مسکراہٹ لہرائی جو شہریار نے فوراً نوٹ کی۔ میرال جیسے ہی اپنا ہاتھ بڑھانے لگی، شہریار ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور غصے سے میرال کا بازو پکڑا، اسے گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ خالی کلاس میں لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! میرال غصے سے اسے دیکھتی چلی
میں بدتمیزی کر رہا ہوں اور تم کیا کرنے والی تھی؟ ہاں، شہریار میرال کو دیوار سے لگاتا اس پر دھاڑا۔ تو تمہیں اس سے کیا؟ میں جو مرضی کروں تو تم مجھ سے ہر تعلق ختم کر چکے ہو، تو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ میں کس کا ہاتھ تھاموں یا کسی کا نہیں؟ میرال غصے سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ فرق پڑتا ہے؟ شہریار غصے سے دیوار پر مکہ مارتا چلایا کہ میرال ایک پل کے لیے خوفزدہ ہو گئی۔ تم نے مجھے اتنا اگنور کیا، مجھے بلاک کر دیا، میری بات نہیں سنی، اور جب میں نے تمہیں ذرا سا اگنور کر دیا تو مجھے منانے کی بجائے تم کسی اور کا ہاتھ تھام رہی تھی۔ یہ تھی تمہاری محبت؟ شہریار میرال کا بازو دبوچتے ہوئے غرایا۔ میں نے اتنی بار منانے کی کوشش کی مگر تم مان ہی نہیں رہے تھے۔ مانتی ہوں میرے سے غلطی ہوئی، مجھے تم پر اعتبار کرنا چاہیے تھا، لیکن شہریار تب میں جذباتی تھی، اسی وجہ سے اس زارا کی بات پر تمہارے نہ سنتے ہوئے تم سے دور ہو گئی، مگر مجھے تم سے دوری پر احساس ہوا کہ تمہارے بغیر میرال اکمل ادھوری ہے۔ میرے ہنستے کھلکھلاتے کی وجہ تم ہی تھے۔ تمہیں خود سے دور کر کے میں خود مرجھا گئی تھی۔ آئی ایم سوری شیری، میں نے تمہیں بہت برا بھلا کہا، بٹ آئی کین ناٹ وداؤٹ یو۔ میرال شہریار کے سینے پر سر رکھے بری طرح سے رو دی۔ اس کے بلکتے وجود پر شہریار کا غصہ جیسے ہوا ہوا تھا۔ تمہارے الفاظ نے مجھے بہت تکلیف دی تھی، تم سے دور رہ کر خوش میں بھی نہیں تھی۔ شہریار میرال کے آنسو پوچھتا بولا، پلیز معاف کر دو۔ میرال آنکھوں میں امید لیے شہریار کے دیکھے گئی۔ ان قاتل آنکھوں میں آنسو لیے معافی تو کیا، جان بھی مانگو تو شہریار شیرازی تمہیں ہتھیلی پر رکھ کر دے دے گا۔ شہریار نے اپنا ماتھا میرال کے ماتھے سے ہٹاتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں کہا، شہری بھائی دروازہ کھولیں۔ عمل کی آواز پر وہ دونوں چونکے۔ شہریار نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ ہو گئی صلح؟ ازمیر نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ میرال نے سر اس بات میں ہلایا۔ چلو پھر 10,000 نکالو۔ میرے دیکھ رہے ہو گائز کتنی اچھی ایکٹنگ کی میں نے، ایک دن بہت بڑا ایکٹر بنوں گا، سارے ہیرو میرے آگے پانی بھرتے نظر آئیں گے۔ ازمیر کالر چھاڑتا بولا، پکڑو پیسے اور نکلو یہاں سے۔ میرال نے اسے پیسے تھمائے۔ شہریار نے ابرو اچکا کر میرال کی طرف دیکھا جس پر وہ نظریں چرا گئی۔ آپ دونوں پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے اور یہ بات مجھے نہیں بتائی؟ عمل میرال اور شہریار کو گھورتے بولی۔ گھر چلو سب بتاتا ہوں۔ شہریار عمل کے گال کھینچتا اسے لیے گاڑی کی طرف بڑھا۔ میرال تم بھی گھر چلو، آج پانی کا دودھ اور دودھ کا پانی ہو کر رہے گا۔ عمل غصے سے میرال کو گھورتے بولی۔ عمل کی بات پر شہریار اور میرال کا جاندار قہقہ گونجا۔ پاگل، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا ہے؟ میرال نے ہنستے ہوئے کہا، جو بھی ہے گاڑی میں بیٹھو۔ عمل منہ بنا کر کہتی گاڑی میں جا بیٹھی۔ اسے بہت برا لگ رہا تھا کہ اس کی اتنی اچھی دوست اور اس کے بھائی نے اس سے اتنی بڑی بات چھپائی تھی، تو یہ تھی بات۔ عمل غصے سے ان دونوں کو گھورتی بولی۔ شہریار، میرال، حیدر اور عمل لاؤنج میں بیٹھے تھے جب شہریار نے اسے ساری بات بتائی، اور وہ لوگ ناراض تھے، اس لیے یہ بات ڈسکس نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جی گڑیا، یہی تھی بات۔ شہریار نے عمل کے غصے سے سرخ ہوتی ناک کو کھینچتے ہوئے کہا، مگر پھر بھی آپ دونوں نے مجھے بیوقوف بنایا۔ عمل منہ پھلاتے بولی، بس کر دے چھوٹی آفت، اتنا ناراض ہونا بنتا نہیں۔ میرال نے عمل کے سر پر چپت لگاتے کہا، میں چھوٹی آفت تو تم بڑی آفت۔ عمل میرال کو گشن مارے بولی، اچھا یار بس کرو غصہ۔ عمل، میں تمہارے لیے تمہارا فیورٹ پاستا بناتا ہوں، شہریار کہتا کچن کی طرف بڑھ گیا۔ میرال بھی اس کے پیچھے جانے لگی جب عمل نے اسے روکا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ تمہیں بھی کچھ بنانا نہیں آتا میری طرح؟ عمل میرال کو گھورتے بولی۔ شٹ اپ، میرال کہتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ آپ کو بھی سب معلوم تھا؟ عمل نے حیدر کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہاں معلوم تھا، مگر خود سوچو یار، وہ دونوں تکلیف میں تھے، تمہیں نہیں سمجھانا چاہتا تھا۔ حیدر گردن پر ہاتھ پھیرتا بولا۔ حیدر کی بات پر عمل خاموش ہو گئی۔ اور تم یہ دوسروں کی زندگی میں ٹانگ اڑانے سے بہتر ہے ہمارے بارے میں سوچو۔ حیدر عمل کے برابر میں بیٹھتا بولا، کیا مطلب؟ اور یہ آپ اتنا قریب کیوں بیٹھے ہیں؟ دور ہو کر بیٹھیں۔ عمل نے گھبراتے ہوئے کہا، کم آن عمل، کب تک انجان بنی رہو گی میرے جذباتوں سے؟ حیدر عمل کا ہاتھ پکڑتا بولا، دیکھیں آپ مجھ سے اس طرح کی باتیں مت کیا کریں ورنہ تایا ابو کو بتا دوں گی۔ عمل نے صوفے سے کھڑے ہوتے کہا، پلیز بتاؤ انہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم بتاؤ انہیں کہ ان کا بیٹا ان کی بھتیجی کی زلفوں کا اسیر ہو گیا ہے۔ حیدر کھڑا ہوتا اس کی بالوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ناک کے قریب کرتا بولا، پیچھے ہو۔ عمل اسے صوفے پر دھکا دیتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ تو تم نے ازمیر کو پیسے دیے تھے ڈرامہ کرنے کے لیے؟ شہریار اور میرال کچن میں کھڑے تھے کہ شہریار میرال کو سلیب سے سنگھالتا
سگاتا بولا، ہاں تو تم مان نہیں رہے تھے، اس لیے یہ کرنا پڑا تھا مجھے۔ میرال نے اداس سے اپنے بال جھٹکتے ہوئے کہا، بہت بڑی فلم ہو تم۔ شہریار اپنے جذبات پر قابو پاتا پیچھے ہوا، وہ تو ہے، اور تم جانتے ہو اس فلم کو۔ وہ تو ہنستے ہوئے بولی، ابھی کہاں، میں اس فلم کو اور جاننا چاہتا ہوں۔ شہریار نے میرال کا گال سلاتے ہوئے کہا، بہت جلد مام ڈیڈ کے ساتھ میں تمہارے گھر آنے والا ہوں۔ بہت لڑ لیا جھگڑ لیا، اب صرف پیار کی باتیں ہوں گی۔ شہریار انگوٹھے سے میرال کے لبوں کو سلاتے بولا، وہ دونوں ایک دوسرے میں مگن تھے کہ عمل نے گلا کھنکارا، تم کیا غلط وقت پر آ جاتی ہو؟ میرال نے تپتے ہوئے کہا، اب مجھے کیا معلوم کہ کون سا صحیح وقت ہے کہ کون سا غلط، سنگل ہوں یا نہ سنگل ہوں نا میں۔ عمل ہنستے ہوئے بولی، بتائیں صحیح اور غلط ٹائم کا فرق؟ شہریار پیچھے کھڑے حیدر کو دیکھ کر بولا، شہری بھائی۔ عمل شرم سے سرخ ہوتی شہریار کے پیٹھ میں مکہ مارتے ہوئے چلائی، جس پر سب کی جاندار کہکا گونجا۔ عمل ٹیرس میں کھڑی چائے پی رہی تھی کہ اس کو اکیلا کھڑا پا کر حیدر جو لان میں کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا، فوراً اسے ٹیرس پر آیا۔ تم لوگ اس قدر مغرور ہو گئے ہو کہ منہ بھی نہیں لگاتے؟ حیدر آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، تو ان کچھ لوگوں کی حرکتیں کہیں ٹھیک ہر جگہ پٹڑی سے اتر جاتے ہیں، اس لیے اسے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ عمل نے حیدر کے طنز کا بھرپور جواب دیتے کہا، تو تم میری بات مان جاؤ نا، پھر پٹڑی سے نہیں اتروں گا۔ حیدر عمل کو جھٹکا دیتا اپنے قریب کر گیا۔ حیدر پلیز، کوئی دیکھ لے گا، چھوڑیں مجھے۔ عمل ادھر ادھر دیکھتے پریشانی سے بولی، تم بتاؤ، کیا آپ کے تایا کا یہ نالائق، ضدی، اکڑ، بدتمیز جلاد بیٹا آپ کو قبول ہے؟ حیدر نے محبت سے اسے دیکھتے کہا۔ عمل نے ایک نظر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں محبتوں کا جہاد آباد تھا۔ اپنے چچا سے پوچھ لیں، عمل کہتی فوراً اسے اندر بھاگ گئی۔ اس کی پھرتی دیکھ کر حیدر مسکرا دیا، ہر بار تم بھاگ جاتی ہو، ایک بار میرے ہاتھ لگ گئی پھر بھاگنے نہیں دوں گا۔ حیدر مسکراتا ہوا اس کی چھوڑی چائے پینے لگا۔ حیدر نے بہت وعدے وعید کر کے اسلم شیرازی کو یقین دلایا تھا کہ عمل کو خوش رکھے گا، جس پر انہوں نے اپنے بھائی عمر شیرازی سے بات کی، انہوں نے خوشی خوشی رضامندی دے دی۔ دوسری طرف میرال کے والدین نے بھی شہریار کا پرپوزل قبول کر لیا۔ حال کو بہت شاندار طریقے سے سجایا گیا تھا۔ آخر کار اسلم شیرازی کے لاڈلے سپوتوں کی شادی تھی۔ حال میں فاصلے پر 2 اسٹیج سیٹ کیے گئے تھے۔ حیدر شیرازی اور شہریار شیرازی سیاہ رنگ کی شیروانی پر گولڈن رنگ کا کلا پہنے وجیہہ لگ رہے تھے۔ سمرا بیگم نے ان دونوں کی بلائیں لیں اور تھوڑی دیر بعد ہال کی لائٹس آف ہو گئیں اور میرال اور عمل سرخ رنگ کے لہنگے میں اپنے والدین کے ہمراہ چلتی اسٹیج پر آئیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اپنے پسندیدہ شخص کے نام لکھ دی گئی تھیں۔ عمر شیرازی اور نازنین بیگم نے نام آنکھوں سے اپنی شہزادی کو دیکھا اور جس کا خدا نے نصیب سنوار دیا تھا۔ میرال اور شہریار کو اسٹیج پر بیٹھتے ہوئے تھے۔ شہریار کی شرارت رگ پھڑک رہی اٹھی، میرال بار، یار اتنا ہیوی میک اپ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ شہریار میرال کے کان کے پاس بولا، کیوں، کیا ہوا، اچھی نہیں لگ رہی؟ میرال نے پریشانی سے پوچھا، نہیں میری جان، اتنی پیاری لگ رہی ہو کہ دل چاہ رہا ہے کہ ابھی تمہیں یہاں سے لے کر غائب ہو جاؤں۔ شہریار نے میرال کی رونی صورت دیکھ کر مذاق کرنے کے ارادے کو بھاڑ میں جھونکا، میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی اگر اب کچھ فضول بولا تو۔ میرال نے غصے سے شہریار کو چٹکی کاٹی، اوہ ظالم لڑکی، کر لو، ابھی سارے بدلے سوٹ سمیت لوں گا۔ شہریار میرال کے کان کے قریب جھک کر بولا۔ شہریار کی بات پر میرال سر تا پیر سرخ ہو گئی۔ مس حیدر شیرازی، اب آپ سے ایک بات کنفرم کرنا تھا کہ عمل جو مسکرا کر سمرا بیگم سے بات کر رہی تھی کہ حیدر نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ جی کہیں۔ عمل اپنا دوپٹہ سیٹ کرتی بولی، وہ اب تو ہم ہسبینڈ وائف ہیں نا؟ حیدر نے جیسے تائید چاہی۔ عمل نے سر اس بات میں ہلایا، تو اب میں تمہیں پیار کروں گا تو تم اس کی شکایت بھی اپنے تایا تائی کو لگاؤ گی؟ حیدر اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا بولا۔ حیدر کی بات پر عمل کا دل کیا کہ اس بے شرم انسان کا منہ توڑ دے۔ شرم کریں کچھ، کب تک اس بات کا طعنہ دیتے رہیں گے؟ عمل ٹیشو سے اپنے ماتھے پر آیا پسینہ پوچھنے لگی، مطلب نہیں بتاؤ گی؟ حیدر نے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا۔ حیدر عمل کی دانت پیس کر کہنے پر حیدر کا فلک شگاف کہکا پورے حال میں گونجا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔